بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست نواقض وضو کے متعلق ہے کہ کن کن چیزوں سے کب آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے متعلق اصولی باتیں عرض کیے دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان چیزوں کا تعلق دو طرح سے ہے۔ ایک وہ چیزیں جو انسان کے جسم سے نکلتی ہیں، جیسے پیشاب، پیخانہ، ہوا کا خارج ہونا، اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو انسان پر طاری ہوتی ہیں، جیسے بے ہوشی ہے، نیند ہے، جنون ہے۔ تو سب سے پہلی قسم جو انسان کے جسم سے نکلتی ہے اس کی بھی آگے دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک، جو چیز پیشاب پیخانہ کے راستے سے نکلتی ہے وہ تو مطلقاً نواقض وضو میں سے ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وہ چیزیں جو پیشاب پیخانے کے راستے کے علاوہ جسم کے اور حصے سے نکلتی ہے، جیسے بلغم کا نکلنا، پیپ کا نکلنا، خون کا بہہ جانا، جسم کے کسی بھی حصے سے قے کا آ جانا، ان چیزوں کے بارے میں کچھ تفصیل ہے۔ ناپاک چیزیں جسم سے نکلتی ہیں اور اپنے جگہ سے نکل کر بہہ پڑتی ہیں، خواہ تھوڑی ہوں یا زیادہ۔ تو ناپاک چیز اگر جسم کے کسی بھی حصے سے نکلے اور نکل کر بہہ پڑے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر آنکھ سے خون وغیرہ نکلتا ہے اور آنکھ کے اندر ہی رہتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو کے اندر دھونا فرض ہے نہ غسل کے اندر دھونا فرض ہے، اس لیے آنکھ کے اندر ہی اگر خون رہا تو اس سے آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر آنکھ کے اندر سے نکل کر بہہ پڑا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی آدمی کو قے وغیرہ آتی ہے، اگر تو تھوڑی سی قے آئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر منہ بھر کر قے آ جاتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور منہ بھر کر قے آنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی بڑی ہی مشکل سے اپنی قے کو کنٹرول کر پائے۔ ایسے ہی اگر آدمی کو بلغم وغیرہ آتی ہے، چاہے جتنی مرضی آ جائے، تو اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی آدمی کے منہ سے یا دانتوں سے خون وغیرہ نکل آتا ہے اور وہ منہ اور دانتوں کے اندر سے نکلا ہوا خون تھوک کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تو دیکھیں گے اگر تو خون کی مقدار تھوک کی مقدار سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، اگر خون کی سرخی وہ تھوک سے زیادہ غالب ہے یعنی وہ زیادہ ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اگر کسی زخم سے خون بہہ رہا ہے، اس کو کپڑے سے پونچھ لیتا ہے آدمی، خون نکلا کپڑے سے پونچھ لیا، پھر نکلا پھر پونچھ لیا، اگر تو اتنی دفعہ پونچھ لیا کہ اگر صاف نہ کیا جاتا یہ خون تو اپنے زخم کے حصے سے بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور ہاں، اگر معمولی سا تھا اور بار بار کپڑے سے صاف کرنے سے اگر نہ بھی صاف کیا جاتا تو اپنی جگہ سے نہ بہتا، تو ایسے خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی آنکھ سے، کان سے، چھاتی یا ناف سے درد کی وجہ سے اگر کوئی پانی نکلتا ہے، خون نکلتا ہے اور بہہ پڑتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر درد تکلیف کے بغیر ہی پانی نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی اگر کسی کی آنکھ وغیرہ دکھنے آئی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے چبھن بھی ہے، پھر اگر پانی وغیرہ نکلتا ہے تو وہ نواقض وضو میں سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر ویسے ہی نزلہ زکام کی وجہ سے آدمی کی آنکھ سے پانی بہہ رہا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی بعض دفعہ آدمی ناک صاف کرتا ہے وضو کے دوران یا بعد میں، تو اگر تو مسور کے دانے کے برابر جمع ہوا خون ناک سے نکلتا ہے، اس سے کم درجے میں لوتھڑا نکلتا ہے تو وہ وضو نہیں ٹوٹتا، اگر اس سے زیادہ خون نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نواقض وضو میں سے دوسری چیز جو ہم نے کہی تھی کہ جو چیزیں انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہیں، یعنی نیند، بے ہوشی وغیرہ، تو نیند کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر آدمی سیدھا لیٹے یا الٹا لیٹ جائے یا اپنے پہلو کے بل ہاتھ کے سہارے سے کرسی پر ٹیک دے کر کسی بھی طریقے پر آدمی اس طریقے سے لیٹے کہ آدمی کی دونوں سرین زمین سے اٹھ جائیں یا ایک سرین زمین سے اٹھ جائے اور آدمی کے اعضاء اس سے چھوٹ جائیں، یعنی آدمی کو اپنے اعضاء پر غلبہ باقی نہ رہے، تو ایسی نیند چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، جیسے ہی آدمی پر طاری ہوگی تو آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، البتہ اگر بغیر سہارے کے، بغیر کسی آسرے کے سیدھا لیٹ گیا، نیند نہیں آئی، یا ویسے ہی کرسی پر بغیر ٹیک لگائے ہوئے لیٹ گیا، یا نماز میں کھڑے کھڑے سو گیا، یا تحیات کی شکل میں بیٹھا ہوا سو گیا، دونوں سرین زمین پر ٹکے ہوئے ہیں اور اس نے آسرا نہیں لیا ہوا،
تو اس اعتبار سے اگر اس کو تھوڑی یا زیادہ نیند آ جاتی ہے جہاں پر بغیر سہارے کے آدمی کو نیند آ جائے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی بے ہوشی کی حالت میں اگر آدمی پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، جنون طاری ہو جاتا ہے، مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، ان تمام حالتوں کے اندر آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی کہکا لگا کر، نماز کے اندر کہکا لگا کر ہنسنا جس سے دوسروں کو آواز سنائی دے جائے تو اس سے آدمی کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے علاوہ اگر کوئی آدمی کہکا لگا کر ہنسے یا ویسے ہنسے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی مباشرت فاحشہ یعنی میاں بیوی کا، خامند بیوی کا اپنی شرمگاہوں کو بغیر کسی حائل کے، بغیر کسی پردے کے آپس میں ملا لینا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں جو جسم سے نکلتی ہیں اور کچھ چیزیں جسم پر طاری ہوتی ہیں، یہ اصولی باتیں ہیں۔ تمام چیزیں جو وضو توڑنے والی تقریباً انہی سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صورتحال پیش ہو جائے وہ الگ پرسنل پر رابطہ کر کے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔